السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 3. تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہروز بیٹا، مگر جغرافیائی حدود کو نظر انداز کر کے کوئی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اگر ہم مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد نہ کرتے تو کون کرتا؟ بہرحال وہ ایک اسلامی ملک ہے. ہمارا دین ہمیں ان کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے. مجھے حیرانی ہے کہ خان صاحب پٹھان ہو کر پٹھان کا ساتھ دینے پر اعتراض کر رہے ہیں. سر آفاق نے چند لفظوں میں اپنا موقف بیان کر دیا تھا. بات ساتھ دینے نہ دینے کی نہیں ہے آفاق صاحب، بات یہ ہے کہ کیا آپ ساتھ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ افغانستان سے طالبان کو نکال دیا گیا ہے. وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمارے یہاں ہیں. جب امریکہ سرکار افغانستان سے طالبان کو نکالنے کے لیے بمباری کر سکتی ہے تو پاکستانی سرحدیں اس کی پہنچ سے دور نہیں ہیں. وانا اور وزیرستان کی صورتحال دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. سارے حقائق ثابت کرتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے مسائل و مصائب کا انبار لائے گا. اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں تو یقین کریں مجھے اس کی خوشی ہوگی. میں کسی قوم، کسی ذات، کسی صوبے یا قبیلے کے خلاف نہیں ہوں آفاق صاحب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں محب وطن پاکستانی ہوں. مجھے اس سرزمین سے عشق ہے. یہ سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے کہ میرے ملک کی سالمیت سے کسی کو خطرہ ہے، اور جس شخص سے میرے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو میں اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ پروفیسر صاحب کا انداز جذباتی مگر دو ٹوک تھا. سر نے تحمل سے اس کی بات کو سنا. خان صاحب، یہ بہت حساس موضوع ہے. ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہت سے محب وطن اہل پاکستانی اس کی حمایت نہیں کرتے. آفاق صاحب، بڑی دل دکھانے والی بات کر دی آپ نے. کیا میں اہل دل پاکستانی نہیں ہوں؟ خان صاحب تڑپ کر بولے تھے. سر آفاق مسکرائے. آپ میری بات نہیں سمجھے. میرا مطلب تھا اس موضوع پر اتفاق رائے نہیں ہے، اس لیے. ارے بھائی آپ خفا مت ہوں، میں معذرت خواہ ہوں اگر میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو. انہوں نے پروفیسر اسفند کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے. پروفیسر صاحب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. شرمندہ مت کرو یار. وہ ہنسنے لگے تھے. خان صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں؟ شہروز نے اجازت طلب کی تھی. وہ عمر کو اور اس کے اشاروں کو اگنور کرتا چلا جا رہا تھا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سر آفاق کئی مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ اشارہ بازی محسوس کر چکے ہیں. بیٹا، میں ابھی تم سے اتنا بڑا نہیں ہوں کہ تم مجھ سے اجازت طلب کرو. تم کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرو. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. شہروز بھی مسکرا دیا اور عمر کی جانب دیکھا. وہ بہت اکتایا ہوا لگ رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات قدرے سپاٹ ہو چکے تھے اور انداز نشست بھی مزید ڈھیلا ہو گیا تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں افغانی مہاجرین کو پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن ہمیں امریکہ کو بھی اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جو کازمیٹک اسمبلیاں کہتی ہیں کہ یہ سب آخری آپشن کے طور پر کیا گیا. ہم امریکہ کو نو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بہت سے ممالک اپنی سیاسی و معاشی کمزوریوں کے باوجود ایسا کر رہے ہیں. ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اپنا اصولی موقف منوانے کے لیے امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے. اسی بنا پر مغرب کی مخالفت کے باوجود دنیا بھر میں ایران کا امیج بلند ہوا ہے. لبنان نے اسرائیل کو شکست دے کر امت مسلمہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، اور ہم پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہو کر بھی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان خود پر سے اٹھ گیا ہے. ہمیں خود پر بھروسہ نہیں رہا، اور جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہ ہو ان کے لیے ایٹمی قوت بھی کچھ نہیں کر سکتی. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا.
کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی جسے پروفیسر اسفند خان صاحب کی خاموشی نے توڑا۔ بچے، بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، واقعی ہمیں اللہ کی قوت پر بھروسہ نہیں رہا۔ یہ اب اس ٹاپک پر بولنا شروع ہو جائیں گے؟ خدا کے لیے شہروز یہاں سے چلو، میں بور ہو کر بھی تھک چکا۔ اپنے حساب سے عمر نے بہت دھیمی آواز میں شہروز سے کہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ سر آفاق ان کی جانب دیکھنے لگے۔ شہروز ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ کون ہے؟ سر آفاق نے ایک دم شہروز سے پوچھ ڈالا۔ یہ عمر ہے سر، احسان چاچو کا بیٹا۔ اس نے مختصر سا تعارف کرایا۔ عمر ابھی بھی سابقہ لا تعلق سے انداز میں بیٹھا تھا۔ سر آفاق کے احسان چاچو سے بھی مراسم تھے، اس لیے شہروز نے یہی حوالہ دیا۔ سر آفاق نے بھی عمر کا انداز اور تاثرات دیکھ کر اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا، بلکہ وہ شہروز سے ہی اس کے ڈیڈی اور بھائیوں کے حال احوال پوچھنے لگے تھے۔ انہوں نے جس طرح عمر کو اگنور کیا تھا، اس سے شہروز کے دل میں یہ مستحکم ہو گیا تھا کہ وہ اس کی بات سن چکے ہیں، اس لیے اس نے چند منٹوں بعد ہی ان سے اجازت چاہی تھی۔ اسے عمر پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ تبھی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عمر پر برس پڑا تھا۔ انتہائی فضول انسان ہو تم، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اسے اکتاہٹ پہلے ہی ہو رہی تھی، شہروز کی خفگی نے مزید غصہ دلا دیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ شہروز چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر سرد لہجے میں بولا تھا۔ کافی دیر تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ شہروز اسے اگنور کرتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ رہا، جبکہ عمر اسٹریٹ لائٹس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شہروز کے چہرے پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ مجھے یہ اچھے نہیں لگے۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی کو عمر نے ہی توڑا۔ اس کا اشارہ سر آفاق کی جانب تھا۔ شہروز کو اس کے اعتراض پر حیرانی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ نو ویز، تم بھی اتنے اچھے نہیں لگے ہوگے، اس نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، عمر نے پاکٹ سے ببل گم نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہونی چاہیے احمق آدمی، تم ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ شہروز کا انداز پہلے جیسا تھا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ایسے جمے تھے جیسے عمر کی گردن پر رکھے ہوں۔ اسی لیے نہیں ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں۔ شہروز نے اس کے لاپرواہ انداز کو مزید ناپسندیدگی سے دیکھا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں وہاں بیٹھ کر کیا کرتا؟ میرے مطلب کہ وہاں کوئی بات نہیں تھی۔ تم تینوں مل کر مجھے بور کر رہے تھے، اور پھر اپنے سر کا انداز دیکھا تھا تم نے؟ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے وہ جیسے میں چوہا ہوں۔ مجھ سے کتنا روڈ بیہیو کیا انہوں نے۔ وہ ناک چڑھا کر بول رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا، شہروز کو غصہ ویسے ویسے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ببل گم چماتے ہونٹ پر ایک مکہ رسید کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میں شرمندہ ہوتا پھروں؟ اور پلیز تم بھی بلا وجہ غصہ مت کرو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے وہ؟ اچھی بات ہے، کر دیں، ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ان کی سڑیل بیٹی کو مجھ سے زیادہ اچھا لڑکا نہیں ملے گا، وہ قطعیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عمر کا یہی مسئلہ تھا، وہ بولتا پہلے تھا اور سوچتا بعد میں تھا۔ شہروز کچھ کہنے کی بجائے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اسے فی الوقت عمر کی آواز سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ ببل گم چمانے میں مگن تھا۔ عمر بہت بدتمیز ہے، شہروز نے ناک چڑھا کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ زارا نے بیزاری سے اس کی بات کو سنا تھا۔ وہ کچھ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ کسی بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں اور کسی سے ملنے کے کیا مینرز ہوتے ہیں۔ پارکنگ تلاش کرنے میں ناکام ہونے کے بعد گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، اور جس انداز میں شہروز پارکنگ کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، اگر اس انداز میں مزید 1 گھنٹہ بھی کوشش کرتا تو اسے جگہ نہیں ملنی تھی۔ اسی لیے زارا بیزاری کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔
ہاسپٹل سے اسے پک کرنے کے بعد اب تک وہ بات بھی عمر کے متعلق ہی کیے جا رہا تھا، جبکہ ہاسپٹل میں ایک بے پناہ مصروف دن گزارنے کے بعد زارا نہ صرف تھکی ہوئی تھی بلکہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اسی لیے وہ شہروز کی باتوں پر کوئی رسپانس ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ صرف یہ چاہ رہی تھی کہ شہروز پہلے اسے ڈنر کروا دے یا پھر اسے گھر ڈراپ کر دے۔ شہروز نے جب اسے فون کر کے ڈنر کی آفر کی تب بھی وہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اسے کہہ نہیں پائی۔ اسے خدشہ تھا کہ شہروز اس کے انکار کا برا منائے گا، مگر اب اس کے منہ سے مسلسل اس کے اور عمر کے درمیان اختلافات کا ذکر سن سن کر وہ بور ہو چکی تھی، اور پھر جس طرح شہروز پارکنگ نہ ملنے کا بہانہ کر کے ایک ریسٹورنٹ سے دوسرے ریسٹورنٹ تک چکر لگا رہا تھا، اس نے بھی زارا کو اکتاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے زارا، میں اب اس کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا، انفیکٹ میں اب اس سے بات ہی نہیں کرنے والا۔ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ہاں وہ ہینڈسم ہے، اس کے پاس پاؤنڈز ہوتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کا بہت لاڈلا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جس کی چاہے جب چاہے انسلٹ کر دے۔ ہم بھی کسی سے گئے گزرے نہیں، لاکھوں سے بہتر ہیں، مگر ہم تو اس کی طرح نخرے نہیں کرتے، تو پھر وہ ہمیں کس خوشی میں اکڑ اکڑ کر دکھاتا ہے؟ ارے بابا نواب ہوگا وہ اپنے لندن کا، چاچو چاچی کے ساتھ کیا کرے اس طرح کی بدتمیزیاں، ان کو دکھائے یہ نخرے، ہم پر اس مہربانی کی ضرورت نہیں۔ تم مجھ سے لکھوا لو یار، یہ ڈبوئے گا چاچو کا نام۔ کہاں وہ اتنے خوش اخلاق اور ویل مینرڈ، اور کہاں یہ ڈفر۔ میں تو اس سے بات بھی نہیں کروں گا اب، بے شک تم آج کی تاریخ میں یہ بات نوٹ کر لو۔ شہروز اس سے کافی ناراض لگ رہا تھا۔ زارا نے اس کے بیان کو عدم توجہی سے سنا۔ اسے فی الحال وہ بورڈز اور ہورڈنگز زیادہ دلچسپ اور قابل توجہ لگ رہے تھے جن پہ کھانے سے متعلق کچھ نہ کچھ نمایاں تھا۔ غلطی ایکچولی اس کی نہیں میری ہے، میں نے اسے زیادہ سر چڑھا لیا ہے۔ کزنز اور فرینڈز میں ہمیشہ اس کو ترجیح دے دے کر اس کا دماغ خراب کر دیتا ہوں۔ اسے تو اب میں سیدھا کروں گا، تم دیکھنا، میں نے تو اسے مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تقریر کے جواب میں زارا مسلسل چپ تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر شہروز نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ احتراماً، زارا نے اس کی جانب دیکھے بغیر سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ لہجے کی سادگی چہرے کی بیزاری و اکتاہٹ سے بالکل میچ نہیں کر رہی تھی۔ احتراماً؟ شہروز نے استفہامیہ انداز میں اس کے الفاظ کو دہرایا۔ اب کی بار زارا نے اس کی جانب دیکھا اور پھر چبا چبا کر بولی۔ پیٹ میں کچھ چوہے ادھم مچا رہے تھے، ان میں سے آدھے بھوک کے باعث وفات پا گئے ہیں، ان کی تدفین کے احترام میں خاموش ہوں۔ شہروز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی اور پھر وہ خجالت بھری ہنسی ہنس دیا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں، مذاق کر رہی ہوں۔ زارا کے لہجے میں طنز کی آمیزش زیادہ ہوئی تھی۔ شکر ہے، میں سمجھا تم سیریس ہو۔ شہروز اسے مزید چڑھانا چاہتا تھا مگر پھر اس کے چہرے پر پھیلی اکتاہٹ دیکھ کر ارادہ ترک کر دیا۔ آئی ایم سوری یار، میں اپنی باتوں میں بھول گیا، دراصل یہ عمر۔ وہ ایک بار پھر عمر کے متعلق کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر پھر ارادہ ترک کر کے خاموش ہو گیا۔ اسے کوئی موزوں ریسٹورنٹ بھی نہیں ملا تھا اور عمر کی شکایتیں لگاتے لگاتے وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے گاڑی بھی رہائشی علاقے کی طرف موڑ لی تھی جہاں کوئی اچھا ریسٹورنٹ موجود نہیں تھا۔ جو تھے وہاں کا ماحول کچھ زیادہ آزاد تھا یا شہروز کے بجٹ کی حدود میں نہیں آتا تھا۔ لنچ میں کیا کھایا تھا تم نے؟ اسے زارا کی خاموشی سے شرمندگی بھی ہو رہی تھی مگر اس پر ظاہر کیے بنا وہ عام سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زارا نے منہ پھلا کر گہرا سانس بھرا اور پھر اس کی جانب دیکھ کر اسی کے انداز میں بولی، لنچ نہیں کیا میں نے۔ شہروز کے دل کو واقعی کچھ ہوا۔ 8:30 ہو رہے تھے، وہ جانتا تھا زارا ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہے، اگر اس نے لنچ نہیں کیا تھا تو واقعی وہ چوہوں کی تدفین کے احترام میں ہی خاموش تھی۔
شہروز کا ارادہ تھا کہ وہ گھوم پھر کر 9 بجے کے قریب ڈنر کے لیے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے، پھر کسی آئس کریم پارلر سے اسے آئس کریم کھلوا کر وہ اسے گھر ڈراپ کر دے گا۔ کبھی اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ زارا کے 1-2 بار ٹوکنے پر وہ ریسٹورنٹ کے سامنے رکا ضرور تھا، مگر پارکنگ کے پرابلم کا بہانہ بنا کر آگے نکل آیا۔ وہ عمر کے متعلق اپنی ساری بھڑاس نکالنا چاہتا تھا، جو ڈرائیونگ کے دوران ہی ممکن تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ کچھ لمحے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ڈرائیونگ کے لیے آج اس کا دن کافی اچھا تھا۔ ابھی تک ہر سگنل کھلا ملا تھا اور سڑکوں پر گاڑیوں کا رش بھی کچھ کم تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں شرمندہ ہوں، وہ زارا کی بیزاری و خفگی کا لیول کم کرنے کے لیے بولا تھا۔ زارا کو اس کی شوخی ذرا نہیں بھائی۔ اس نے شہروز کی بات پر سر ہلایا، پھر جبڑے بانچھوں تک چیر کر مصنوعی انداز میں مسکرائی اور دوبارہ لمحہ بھر بعد ہونٹوں کو سنجیدگی کا لبادہ اڑھا دیا۔ میرا یقین کرو یار، میں نے آج تک یہ بات کسی لڑکی کے سامنے نہیں کی۔ زارا نے منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا۔ مشکل ہے مگر کر لیتی ہوں یقین۔ خوش؟ اب پلیز مجھے کسی ٹیک اوے سے کچھ کھانے کو لے دو، چاہے ایک سینڈوچ اور ایک کولڈ ڈرنک۔ میں بھوک سے نہیں مرنا چاہتی شہروز۔ زارا کے لہجے میں اب بے بسی تھی، وہ زچ ہو چکی تھی۔ شہروز نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ یہ وہی زارا تھی جسے وہ اتنا ستایا کرتا تھا کہ وہ رونے والی ہو جاتی تھی، اور اب جب سے ان دونوں کے درمیان رشتے کی نوعیت بدلی تھی تو اس کو ستا کر بھی دل کو کچھ ہوتا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شہروز نے ذرا سا رخ موڑ کر جینز کی پاکٹ سے ایک فل سائز چاکلیٹ نکال کر اسے تھما دی۔ ابیرہ کے لیے لی تھی، گزارا کرو تب تک میں ڈھونڈتا ہوں کوئی اچھی جگہ، وہ محبت سے بولا۔ زارا نے چند سیکنڈز تک خود کو یقین دلایا کہ وہ اسی سے مخاطب ہے، پھر فوراً چاکلیٹ پکڑ لی۔ ایک جانب سے ریپر پھاڑ کر اس نے پہلے شہروز کی جانب بڑھائی۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے ایک بائٹ لے لیا تھا، اس کے بعد وہ خود کھانے لگی۔ اسے واقعی بے حد بھوک لگ رہی تھی، اس کے کھانے کے انداز سے ظاہر بھی ہو رہا تھا۔ شہروز نے اسے دوبارہ نہیں چھیڑا، وہ چاہتا تھا زارا آرام سے کھا لے۔ زارا نے اطمینان سے چاکلیٹ ختم کی۔ اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی مگر بیزاری ختم ہو گئی تھی۔ شہروز کو اتنا کیئرنگ دیکھ کر اس کی اکتاہٹ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تھینک یو۔ چاکلیٹ ختم کر کے وہ مسکراتے ہوئے مشکور ہوئی تھی۔ یو آر آلویز ویلکم، شہروز نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ اب فٹافٹ عمر کے متعلق جو کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، ڈنر کے دوران مجھے بور مت کرنا۔ زارا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بات گاڑی میں ہی مکمل کر لے۔ وہ پہلے بھی شہروز اور عمر کے جھگڑوں میں ثالث کا کردار کرتی آئی تھی۔ مجھے اب اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کہنا، میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی اب۔ وی آر نو مور ناؤ۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ زارا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر جھگڑے کے بعد شہروز ایسا بیان ضرور جاری کرتا تھا۔ شہروز، یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی، یاد ہے؟ جب عمر نے اور تم نے ماموں کی گاڑی کا حشر خراب کر دیا تھا اور عمر نے ماموں کے سامنے تمہارا نام لیتے ہوئے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جب گاڑی ٹکرائی تھی تو وہ بھی تمہارے ساتھ تھا، اور ہاں، تب جب اس نے تمہاری کلاس فیلو کو گھر ڈنر پر انوائٹ کر لیا تھا اور تمہیں اپنی پوری پاکٹ منی مامی جی کو دینی پڑی تھی تاکہ وہ تمہاری شکایت ماموں سے نہ کریں۔ اس کے جتاتے ہوئے انداز نے شہروز کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ واقعی یار، شکر ہے تم نے مجھے یہ سب یاد دلا دیا، یہ عمر شروع سے ہی خبیث ہے، وہ ڈھیٹ بنا کہہ رہا تھا۔ اب بتا بھی چکو عمر نے کر کیا دیا ہے، وہ زچ ہو کر بولی۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے حکیم لقمان کی شاگرد ہو، ساری بات سن کر فوراً مسئلہ حل کر دو گی۔ ہو تو اسی کی کزن، اسی کی طرح ڈفر، ساری بات سن کر اسی کی حمایت کرو گی۔ وہ بے وجہ اس پر برس پڑا۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر بجھے دل سے باہر دیکھنے لگی۔ ڈفر تو اس کا نک نیم تھا جیسے۔ اچھا اب رونا نہ شروع کر دینا، سنو اپنے عمر کے کارنامے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟
زارا کی پرواہ کیے بغیر اس نے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ پہلے تو منہ بگاڑ کر بیٹھی رہی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ عمر کی یہ حرکت اس کی پرانی بدتمیزیوں اور شرارتوں کے مقابلے میں صفر تھی، مگر چونکہ یہ معاملہ سنجیدہ نوعیت کا تھا اسی لیے شہروز زیادہ ہی ری ایکٹ کر رہا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے پرنس عمر۔ سب کچھ کہہ لینے کے بعد شہروز نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ تم اسے لے کر سر آفاق کے گھر گئے ہی کیوں تھے؟ زارا کو سب سے پہلا اعتراض اس بات پر ہوا تھا۔ سر کے گھر، سر سے ملوانے لے کر گیا تھا میں اس کو، شہروز اکتا کر بولا۔ مگر کیوں؟ زارا واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ شہروز مزید چڑ گیا۔ اوہ میری ٹیوب لائٹ، تم واقعی ٹیوب لائٹ ہو۔ جس طرح ٹیوب لائٹ آن ہونے سے پہلے کچھ سیکنڈ بلنک کرتی ہے نا، اسی طرح تم بھی ہر بات سے پہلے بلنک کرتی ہو، پھر بات سمجھتی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے زارا کی طرف دیکھا اور پھر لہجہ نرم کر کے بولا، سر سے ملوانے لے کر گیا تھا تاکہ عمر اور امائمہ کے رشتے کی بات چلائی جا سکے۔ زارا کچھ نہیں بولی، اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ شہروز کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے کندھے پر دستک دینے والے انداز میں انگلی بجا کر بولا، رو رہی ہو؟ جی نہیں، میں برسات ہوں کیا جو بلا وجہ برستی رہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ شہروز نے قہقہا لگایا، اوے ساشے پیک، بڑے مزے کی مثال دی ہے، ذہین ہوتی جا رہی ہو۔ چلو اب میں تمہیں ٹیوب لائٹ کہنا چھوڑ دوں گا۔ زارا خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ زارا یار، اوکے آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ نہیں تھا مگر اس کی خاموشی سے اکتا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم عمر کے اس پرسنل معاملے میں خود کو کیوں انوالو کر رہے ہو۔ ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ سیریس بھی ہے یا نہیں۔ تم جانتے ہو وہ بہت بار اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکر بھی جاتا ہے۔ میرا مشورہ ہے شہروز، اس معاملے کو ویسے ہی ہینڈل کرو جیسے کہ کرنا چاہیے۔ زارا اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی بھی وضاحت کر دو کہ یہ معاملہ کس طرح حل کرنا چاہیے۔ شہروز کا انداز کسی قدر طنزیہ ہی تھا۔ ہمارا کنسرن یہاں تک تھا کہ وہ امائمہ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، اس کے بعد یہ اس کا اور اس کے پیرنٹس کا معاملہ ہے۔ اسے چاہیے وہ اپنی پسندیدگی اپنے پیرنٹس کو بتائے تاکہ بزرگ انوالو ہوں اور بات آگے بڑھے۔ تم عمر سے کہو کہ وہ احسان ماموں کو یہ سب بتائے۔ اس کے بعد یہاں میں اسے کچھ بھی مشورہ نہیں دینے والا، وہ اپنے مسائل خود حل کرتا پھرے۔ شہروز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوکے، یہ مشورہ میں اسے دے دوں گی، اور پلیز تم اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو، میں بہت بور ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ شہروز کچھ نہیں بولا مگر وہ کچھ سوچ ضرور رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ نے بات تو گر کی بتائی تھی، یہ مسئلہ واقعی بڑوں کے حل کرنے والا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روک لی تھی۔ شہروز کچن میں داخل ہوتے ہی ممی نے اسے کچھ اس انداز میں پکارا کہ وہ پریشان سا ہو گیا۔ فریج کی جانب پانی کی بوتل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بھی دروازے کے ہینڈل پر جم سا گیا۔ ممی ہفتے بھر کی سبزیاں ٹیبل پر سجائے فریج میں محفوظ کرنے کے لیے چھوٹی ٹوکریوں اور تھیلیوں میں منتقل کر رہی تھیں۔ مٹر کے دانے نکال کر ایک ایئر ٹائٹ باکس میں رکھے ہوئے تھے، لہسن کے چھلے ہوئے جوے ایک الگ پیکٹ میں پڑے تھے، ادرک، ہری مرچ وغیرہ بہرحال چھوٹی ٹوکری میں سالم و ثابت ہی پڑے تھے۔ شہروز نے کنکھیوں سے سب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اتوار کو وہ ممی سے کافی بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج بھی ناشتے کے بعد سے وہ انٹرنیٹ پر مصروف تھا۔ عمر اور اس کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ عمر رات سے اپنی ممی کی کزن یعنی اپنی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا، اور شہروز کی معلومات کے مطابق وہ تاحال واپس نہیں آیا تھا۔ یس ممی، لاڈ سے انہیں پکارتے ہوئے وہ دوبارہ فریج سے پانی نکالنے لگا۔ ادھر آؤ ذرا، وہیں جم کر کھڑے ہو گئے ہو، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔
شہروز کچھ سوچتے ہوئے ان کی جانب آ گیا۔ ممی کچھ ناراض لگ رہی تھیں۔ ہفتے بھر کی تازہ رنگ برنگی سبزیاں ٹیبل پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ہفتے بھر کی سبزیاں لا کر اسی طرح فریج میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں، اور اتوار کے روز مارکیٹ جانے کے لیے انہیں شہروز سے بہتر ڈرائیور کوئی نہیں لگتا تھا۔ شہروز کو ڈرائیور بننے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ڈیڈی اور بھائی لوگوں کو ہفتہ بھر مصروف رہنے کے بعد اتوار کا دن ہی آرام کرنے کے لیے میسر ہوتا تھا، سو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ ممی کا ڈرائیور بخوشی بن جاتا تھا۔ لیکن اتوار بازار سبزی لینے جانے کے لیے الگ صبح اٹھنا اسے سخت ناپسند تھا، جبکہ ممی کا کہنا تھا کہ وہاں سے سبزی تازی اور سستی ملتی ہے۔ سو ہر 15-20 دن کے بعد اس معاملے پر ممی اس کی کلاس لے ہی لیا کرتی تھیں۔ وہ خاندان بھر میں اپنی اسی سلیقہ شعاری کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں۔ بہوؤں کی موجودگی اور ملازم کی سہولت کے باوجود وہ اپنے کچن کے بیشتر کام خود کیا کرتی تھیں یا اپنی نگرانی میں کروانا پسند کرتی تھیں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن شہروز کو تب زیادہ چڑ ہوتی جب ممی اسے لہسن چھیلنے، مٹر کے دانے نکالنے اور ٹماٹر دھونے جیسے کاموں پر لگا دیا کرتی تھیں۔ کچن کے اوپر کے کاموں کے لیے کل وقتی ملازم موجود تھا، لیکن جب کبھی وہ چھٹی پر چلا جاتا تو گھر بھر میں ممی کو شہروز سے بہتر ہیلپر کوئی نہیں لگتا تھا۔ انہیں خود کو اور دوسروں کو مصروف رکھنے کا خب تھا، اور شہروز چونکہ ابھی آفس نہیں جاتا تھا، سو وہ انہیں سب سے زیادہ فارغ اور نکما نظر آتا تھا۔ ارے آپ نے یہ سب خود ہی کر لیا، مجھے آواز دے لیتی آپ، میں فارغ ہی تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے پتا ہے تم میرے کتنے فرما بردار بیٹے ہو، صبح سے کمرے میں گھسے بیٹھے ہو، اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ آ کر یہی پوچھ لو گوشت وغیرہ تو نہیں لانا۔ یہ یاد رہتا ہے کہ اتوار ہے، بریانی ہی کھانی ہے، یہ کبھی یاد نہیں رہتا کہ گوشت بھی لا کر دینا ہے۔ چکن کا ریٹ پھر بڑھ گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ جتا بھی رہی تھی۔ میرے ذہن سے نکل گیا ممی، چلیں پرومس، نیکسٹ سنڈے میں جلدی اٹھوں گا اور آپ کی ساری شکایتیں دور کر دوں گا، کیسا؟ ٹوکری میں پڑا ٹماٹر اٹھا کر اپنے ٹراؤزر سے رگڑتے ہوئے وہ انہیں مسکا لگا رہا تھا۔ رہنے دو بھائی، کوئی ضرورت نہیں اس مہربانی کی، کہہ دیا ہے میں نے تمہارے ڈیڈی کو، گھر کے لیے ایک ڈرائیور رکھ دیں، بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں۔ مارکیٹ جانا ہے تو شہروز صاحب کی منت کرو، کسی کے گھر تعزیت کے لیے جانا ہے یا مبارک سلامت کرنی ہے تو پہلے شہروز صاحب کو عرضی دو، وہ ہاں کہیں گے تو ہم جا پائیں گے، ورنہ بیٹھے نخرے دیکھتے رہو۔ ارے اتنے نخرے تو میں نے کبھی تمہارے ڈیڈی کے نہیں سہے، مہروز بہروز بھی تو ہیں، کیسے میرے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھیں۔ شہروز خجالت بھری ہنسی ہنسا۔ ممی سچ کہہ رہی تھیں، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ ڈیڈی سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ ان کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہی ہیں؟ ان کے کندھے کو اپنے کندھے سے ٹھہوکا دیتے ہوئے وہ لاڈ سے بولا تھا۔ وہ بیچارے کہاں جھگڑتے ہیں کسی سے، ان کے مزاج کی نرمی نہیں تو بگاڑا ہوا ہے تمہیں۔ وہ واقعی آج کچھ زیادہ ہی خفا تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈیڈی اور نرم مزاج، آپ نے شاید تب انہیں نہیں دیکھا جب وہ مجھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو خیر ان کی فیور ہی کریں گی ممی، آپ کے مجازی خدا ہیں بھائی۔ ٹماٹر کترتے ہوئے وہ سابقہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ زیادہ بک بک مت کرو، ذرا سنجیدہ ہو جاؤ، شام تک وہ کلاس لینے والے ہیں تمہاری۔ انہوں نے اسے ٹوکا تھا۔ کون؟ ڈیڈی؟ وہ چونکا۔ اس کے ارد گرد الارم بجنے لگے تھے۔ ممی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں ممی، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ ممی اور بھائیوں کی باز پرس سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن ڈیڈی کی ذرا سی جواب طلبی اسے ڈرا دیتی تھی۔ وہ ڈانٹتے زیادہ نہیں تھے، لیکن سزائیں ایسی دیتے تھے کہ کئی دن وہ جلتا کلستا رہتا تھا۔ کبھی پاکٹ منی بند، کبھی حکم صادر کر دیتے کہ گاڑی کو چھونا بھی مت۔ بتائیں نا ممی، میں نے کیا کیا ہے؟ بہروز بھائی نے شکایت لگائی ہے یا آپ نے کہا ہوگا ان سے کچھ؟
وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر لجاجت سے بولا تھا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ گزشتہ دنوں اس نے کون سی حرکت کی ہے جو ڈیڈی کے نوٹس میں آ گئی ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ خود سوچو، یقیناً کوئی شرارت کی ہوگی تم نے جو تمہارے ڈیڈی خفا ہیں تم سے۔ اس کے پریشان ہو جانے پر ممی کچھ مطمئن سی لگنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں انہیں خوشی ہوئی تھی کہ جوان بیٹا باپ کا فرما بردار ہے۔ لیں، مجھے کیا پتا وہ کیوں خفا ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے یا بھائی نے لگائی ہوگی شکایت۔ وہ منہ بسور کر حتمی نتیجے پر پہنچ چکا تھا، چہرہ لٹک سا گیا تھا۔ ممی کو ہنسی آ گئی۔ یہ عمر اور امائمہ کا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے ہنسی دبا کر ہلکی آواز مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ شہروز کو جھٹکا سا لگا۔ ڈیڈی نے یہ پوچھنا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ یکدم مزید پریشان ہو گیا۔ بات ہی ایسی تھی۔ عمر نے خود بتایا ہے۔ امی کے لہجے میں کھنکتا ہوا اطمینان تھا۔ شہروز ان کی آنکھوں میں چھپی شرارت پڑھ نہیں پایا تھا۔ کس کو؟ ڈیڈی کو؟ شہروز کی پریشانی اب خفگی میں ڈھل رہی تھی۔ بہت ہی بدتمیز انسان ہے یہ عمر، اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ممی کو خاموش پا کر وہ خود ہی اپنا غصہ نکالنے لگا تھا۔ اسے تم بعد میں سبق سکھانا، پہلے مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے۔ یاد رکھنا اگر کچھ بھی جھوٹ بولا تو میں ڈیڈی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کا کان مروڑتے ہوئے وہ گھرک رہی تھی۔ شہروز مشکوک ہوا۔ اس کا مطلب ہے ابھی ڈیڈی کو نہیں پتا ہے نا؟ آپ ڈرا رہی ہیں مجھے۔ وہ ناراض ہوا تھا اور عمر پر بے پناہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں تمہیں ڈرا یا دھمکا نہیں رہی بلکہ کچھ پوچھ رہی ہوں، اور اگر تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو میں تمہیں جوتے بھی لگاؤں گی۔ امی کا سارا دھیان سبزیوں سے ہٹ کر اس کی جانب منتقل ہو چکا تھا۔ تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری کلاس فیلو ہے، تم نے کوئی اچھائی کوئی خوبی تو دیکھی ہوگی جو عمر کے لیے اس کا نام لیا ہے نا؟ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دیتی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ تو اچھی مصروفیت لگنے والی تھی، جبکہ شہروز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عمر کی اچھی مرمت کرے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سارا مدعا شہروز پر ڈال دیا تھا۔ عمر واپس کب آئے گا؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی خفگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمر اس طرح سب کچھ اس کی ممی یعنی اپنی تائی جان کو بتا سکتا ہے۔ وہ تو کب سے ڈرائنگ روم کا اے سی آن کر کے سویا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ اس موسم میں بھلا اے سی کی کیا ضرورت؟ بولا لندن کی یاد تازہ کرنی ہے۔ انہوں نے تسلی سے جواب دیا۔ شہروز کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈرائنگ روم کے انتہائی خنک ماحول میں کھڑا عمر کو کشنز سے پیٹ رہا تھا۔ سوری یار، آئی ایم سوری، کہہ تو رہا ہوں سوری۔ عمر ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا۔ شہروز نے جی بھر کر اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ اس پر نتیجتاً 15-20 منٹ بعد وہ دونوں کارپٹ پر آڑے ترچھے لیٹے قہقہے لگا رہے تھے۔ یہ تو اس صدی کا معجزہ ہو گیا، ناقابل یقین اور حیران کن۔ شہروز نے آڑو میں دانت گاڑتے ہوئے بآواز بلند تبصرہ کیا تھا، تاکہ عمر جو اس کے عقب میں صوفے پر چت لیٹا، آنکھوں کو کشن سے ڈھکے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو دائیں بائیں ہلانے میں مصروف تھا، بخوبی سن سکے۔ تم نے منہ کی بجائے ناک سے کھانا شروع کر دیا ہے؟ عمر کے بجائے زارا نے جواب دیا، جو سامنے سنگل کاؤچ پر دونوں ٹانگیں اوپر چڑھائے گود میں آڑو والی باسکٹ رکھے کب سے اپنی پسند کا آڑو تلاش کر رہی تھی۔ یہ پہلے بھی منہ سے نہیں کھاتا، اچھا؟ عمر نے آنکھوں پر سے لمحے بھر کے لیے کشن ہٹا کر زارا کو بتایا بلکہ جتایا تھا۔ زارا نے حیرانگی سے کشن کو دیکھا جس کے نیچے عمر تھا۔ ہاں تو پھر؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ آف کورس، دانتوں سے کھاتا ہے۔ یہ جواب سر سے کشن ہٹائے بغیر دیا گیا تھا۔ بیکار جوک۔ زارا کو بلاخر اپنی پسند کا آڑو مل گیا تھا۔ ہو نا پھر ٹیوب لائٹ؟ شہروز نے اسے چڑھانا چاہا۔
مجھے اپنی خوبیوں پر فخر ہے۔ زارا نے کندھے اچکائے تھے۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ان کی باتوں سے خار نہ کھائے۔ اچھا؟ عمر یک دم حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، پھر زمین پر بیٹھے شہروز کا کندھا پکڑ کر کہنے لگا، یہ تو واقعی معجزہ ہو گیا، ناقابل یقین اور حیران کن۔ زارا بی بی کو اب فخر ہونے لگا ہے اپنی خوبیوں پر۔ واہ بھائی واہ، سن کر خوشی ہو رہی ہے۔ دھیان سے بھائی، اسی خوشی میں میرا کندھا نہ توڑ دینا۔ شہروز نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ نہیں ٹوٹتا تیرا کندھا، اور بالفرض ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں نا، ان کا ہنر آزمائیں گے تیرے اس کندھے پر۔ سوچ لو، ٹوٹے کندھے کے ساتھ تمہاری منگنی پر بھنگڑا ڈالتا کیسا لگوں گا؟ شہروز تیسرا آڑو ختم کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، چلو معاف کیا۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ شہروز، کہیں تم امائمہ اور عمر کی انگیجمنٹ کو تو اس صدی کا معجزہ قرار نہیں دے رہے؟ زارا نے یک دم پوچھا تھا، جیسے ساری بات اب سمجھ میں آئی ہو۔ شہروز اور عمر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ ہنسے تھے۔ زارا، وہ کیا ہے؟ عمر نے لاؤنج میں روشن ٹیوب لائٹ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹیوب لائٹ؟ وہ ترنت بولی اور پھر پچھتائی۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا، ٹیوب لائٹ۔ وہ دونوں پھر ایک بار ہنسے تھے۔ زارا نے ناک چڑھائی، پھر بولی، میری فکر چھوڑو اور اپنے بارے میں سوچو۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہوں کہ سر آفاق نے ہاں کیسے کہہ دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آنٹی جو مرضی کہیں مگر سر آفاق تمہیں کبھی امائمہ کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ وہ ساتھ ساتھ آڑو بھی کتر رہی تھی۔ کیوں جی؟ امائمہ میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو مجھے ناپسند کرتے؟ وہ انفیکٹ وہ تو شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اتنا اچھا داماد مل رہا ہے انہیں۔ عمر نے فخر سے گردن اکڑائی۔ اچھا تو داماد صاحب ذرا ڈرائنگ روم میں جا کر چیک کریں کہ بزرگوں کی میٹنگ ختم ہوئی کہ نہیں، کوئی مٹھائی شٹھائی کھلانے کا پلان ہے کہ نہیں۔ شہروز بلا وجہ کی بحث سے سب سے پہلے اکتایا تھا۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت چھوڑ کر اکٹھے ہی اس لیے ہوئے تھے کہ سائمہ کی امی نے شہروز کی ممی کو فون پر بتایا تھا کہ انہیں یہ رشتہ قبول ہے۔ میں نہیں جا رہا، ابو کا فون آیا ہوا ہے، وہ بند کریں گے تو میں جاؤں گا۔ عمر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ اس کے والدین کو پہلے ہی خوشخبری دی جا چکی تھی، اب وہ بھی فون کے ذریعے شامل تھے۔ تمہیں شرم آ رہی ہے عمر؟ زارا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ عمر نے پہلے تو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر دوبارہ سے چپ چاپ ٹیوب لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ چاچو سے بات نہیں کرنا چاہتے تم؟ شہروز پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ عمر کے انداز میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ کیوں؟ شہروز نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ عمر نے گہری سانس بھری، کچھ کہنے لگا مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ غائب دماغی کسی کیفیت میں تھا۔